8,400 یا اس سے نیچے وہ غریب ہے. یعنی بجٹ ہے کس کے لیے؟ واٹ اباؤٹ دی پیپل آف پاکستان؟ آپ کہ عوام اور مشکل میں آئیں گے اور ان کے لیے بدحالی آئے گی. نہ آپ ایکسپورٹ بڑھا سکیں گے. اور آپ نے تو ہدف میں دونوں کے ہدف جو آپ نے لکھے اس میں لکھا ہے. پھر آپ مہنگائی آپ خود اس سال کے مقابلے میں زیادہ فور کاسٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے مہنگائی بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. آپ نے کیومولیٹو پورے سال کا 8.25% رکھا ہے مہنگائی, جو کہ کم رکھا ہے, لیکن پھر بھی اس سال سے زیادہ رکھا ہے. بے روزگاری آپ خود ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ بے روزگاری بڑھے گی. آپ خود ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ غربت میں اضافہ ہوگا. تو پھر بجٹ ہے کس کے لیے؟ ایلیٹ کے لیے. کس کے لیے آپ نے بجٹ لے کے آئے؟ اپنے رولنگ ایلیٹ کے لیے, جن کے لیے جو آلریڈی پرکس اینڈ پرویلیجز. پھر سب سے بڑا مسئلہ, جب یہ وار شروع ہوئی تھی تو آسٹیریٹی کے ہم نے الفاظ سنے. پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی گاڑیوں کو ہم نے روک دیا, ان نے پیٹرول کو کم کر دیا, یہ کرتے. اب بجٹ آیا, ہم جو ڈیمانڈ کر رہے تھے ٹیمپریری آسٹیریٹی نہیں ڈیمانڈ کر رہے تھے 2 مہینے کے لیے. ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ پرماننٹ پاکستان کا جو سسٹم ہے اس کو ڈسمنٹل کر کے ایک نیا سسٹم لے کے آئیں گے, جس میں ریئل معنوں میں رولنگ کلاس جو ہے وہ اس طرح سے رہے گی جیسے پاکستان کے عوام رہتے ہیں, جیسے ویسٹرن کنٹریز کی لیڈرشپ رہتی ہے, عام سادہ طریقے سے. پاکستان ایک غریب ملک ہے. پاکستان از ناٹ اے رچ کنٹری. دا رولنگ, اگر عوام سیکریفائس دینی ہے اور غربت میں رہنا ہے تو پھر رولنگ کلاس کو اتنے عیش و آرام سے نہیں رہنے کی اجازت. اب آسٹیریٹی کی اتنی باتیں سنی, جب بجٹ آیا تو اس سال سے زیادہ اس میں جو گورنمنٹ کو رن کرنے کے ٹوٹل ایکسپینسز ہیں 1 ٹریلین کراس کرتے ہیں. فرسٹ ٹائم پاکستان کی تاریخ میں خود بجٹ کے مطابق 1.1 ٹریلین روپیز آپ اسپینڈ کریں گے. آپ, اب میں نے یہ سوال پوچھا ہے, اب دوبارہ یہ سوال پوچھ رہا ہوں. وزیر اور دوسرے لوگ ہمارے سے ٹاک شوز وغیرہ میں کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے کٹ لگائے. میں نے کہا آپ ایک بتا دیں, ایک کٹ بتا دیں آج کے مقابلے میں یا 3 مہینے پہلے کے مقابلے میں, کہ جی پرائم منسٹر کی 40 کاروں کی جو وہ پوری وہ ہوتی ہے اس میں سے 2 کاریں ہم کم کریں گے. پریزیڈنسی کے خرچے ہم 10,000 روپے بھی کم کریں گے, زیادہ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات زیادہ کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کے اخراجات زیادہ کر رہے ہیں. آپ کٹ کہاں لگا رہے ہیں؟ آپ کی وہی جہاز, وہی پرکس اینڈ پرویلیجز, وہی نوکر چاکر, وہی بڑے بڑے پیلسز جس میں آپ رہ رہے ہیں. آپ ایک بتا دیں, سندھ سے لے کے آپ بلوچستان سے لے کے آپ پنجاب سے لے کے آپ فیڈرل گورنمنٹ, ایک بتا دیں کہ جی دیکھیں یہ کمشنر کا ہم نے یہ کم کر دیا ہے. تو پھر تو ہمیں پتہ چلے گا آسٹیریٹی کہتے کہتے آپ نے اپنے اخراجات زیادہ بتا دیے. تو ایک تو یہ گروتھ کا بجٹ نہیں ہے, یہ وہی سلسلہ چلے گا جو پچھلے 4 سال سے چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوئے گا کہ عوام اور مشکل میں آئیں گے اور ان کے لیے بدحالی آئے گی, انویسٹمنٹ آئے گی نہیں. یہاں ہم بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں کہ باہر آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اور دوستی کروا رہے ہیں اور ایگریمنٹ کروا رہے ہیں, لیکن واٹ اباؤٹ دی پیپل آف پاکستان؟ آپ پاکستان کے عوام کو مار کے اور پوری دنیا میں پاکستان کا جھنڈا نہیں لے رہا جا سکتا. اگر پاکستان کے عوام کے لیے مشکلات آسان کرنی ہے تو ان کی جو معیشت ہے, اور میں لاسٹ اس پر ختم کروں گا جو سہیل بڑائی صاحب نے اپنے آرٹیکل میں لکھا تھا, خبردار ہوشیار, اور انہوں نے معیشت کے لیے لکھا تھا کہ پاکستان میں اگر چینج آئے گا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ, تو وہ معیشت کی جو حالت ہے اس کی وجہ سے. اور کسی دن بھی عوام اگر اٹھ کھڑے ہوئے, کیونکہ عوام کی جو حالت ہے وہ اتنی خراب ہے, اور اس کو یہ ایک لاسٹ پوائنٹ کہ پاورٹی سے نیچے 29% لوگ رہتے ہیں پاکستان میں. ورلڈ بینک کہتے ہیں 45%, یہ کہتے ہیں 29%. اب ڈیفینیشن کیا کی ہے کہ غربت کی لکیر سے نیچے کا مطلب کیا ہے؟ 8,400 روپے جو کماتا ہے, 8,400 یا اس سے نیچے وہ غریب ہے. یعنی کہ آپ مان سکتے ہیں کہ 10,000 والا لوور مڈل کلاس ہے پاکستان میں, 9,000 والا لوور مڈل کلاس ہے, یا 20,000 والا مڈل کلاس ہے. اگر آپ کی یہ ڈیفینیشن ہے, جسٹ ٹو ہائڈ دا ریئل نمبر, جسٹ ٹو ہائڈ دا ریئل نمبر, کیونکہ اگر آپ وہ ریئل لیں گے کہ 20,000 والا بھی غربت کی لکیر سے نیچے ہی رہتا ہے, تو پھر آپ کی 45, 46, 47% ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے آپ کی ان امپلائمنٹ, اسی طرح سے آپ کی مہنگائی. سو یہ بجٹ
تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں. اس سے عوام کے مسائل کم نہیں ہوئیں گے بلکہ زیادہ ہوں گے. وہ آلریڈی پسے ہوئے ہیں, ان کو اور مارا جائے گا. تھینک یو ویری مچ. بیٹھے اچھا.